الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ پیچھے کی جو آیت اب تک گزری اور اس کی تشریحات میں بالخصوص اولئک هم الخاسرون کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے خسارہ رکھا گیا، اس کے متعلق طوالت کے ساتھ گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ کچھ پہلو اس آیت مبارکہ کے اور باقی ہیں، لیکن وہ پہلو انشاءاللہ جو آگے آنے والی آیتیں ہیں ان میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، تو اس لیے اس کو اسٹاپ کرتے ہوئے میں نے آگے کی آیتوں کی بھی تلاوت کری۔ اب اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تو تم کیسے اللہ کو جھٹلاتے ہو، تم کو اپنی جانب تم نظر کرو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں جلائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو آیت نازل فرمائی، اس آیت کو آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ بندوں کے بارے میں پہلے نعمتوں کا ذکر ہوا، نعمتوں کے ذکر کے بعد چیلنج بھی دیا گیا، ساتھ ہی ساتھ مثال بھی پیش کی گئی۔ سب چیزیں ہونے کے بعد اللہ رب العزت اب بندوں سے پوچھ رہا تو تم کیوں کر جھٹلاتے ہو، اللہ کو کیوں کر جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم اپنے آپ پر غور و خوض کرو، اپنی پیدائش پر غور کرو تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی تم کس طرح پیدا کیے گئے، اور تم پیدا ہونے پر ہی نہیں بلکہ دیکھو دنیا کا یہ معمول ہے کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے لیکن وہ موت کو کبھی نہیں ہرا سکتا، موت سے کبھی نہیں لڑ سکتا، کتنی بھی طاقتور قوم کیوں نہ آ جائے۔ قوم عاد، ان کے بارے میں کہا گیا پتھروں کو تراش کر یہ اپنے گھر بناتے تھے، پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، اور ان کی ہائٹ بہت اونچے اونچے قد و قامت کے ہوا کرتے تھے۔ جب انہیں ڈرانے کی کوشش کی جاتی، رب کا خوف دلایا جاتا، بت پرستی سے منع کیا جاتا، تو یہ کہتے تھے آئے رب کا عذاب، اگر رب کا عذاب آتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے، ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں، ہوا بھی کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتی، پانی بھی آئے گا تو ہم تو اونچائی پر رہتے ہیں، طوفان سے بھی ہمارا کچھ بال بیکا نہیں ہونے پائے گا۔ یہ ان کے اندر بہت غرور و گھمنڈ سب تھا، لیکن قرآن کی آیتوں میں مستور ہے اور ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب ان پر عذاب آیا تو پانی کا نہیں آیا، کسی آندھی کا نہیں آیا، طوفان کا نہیں آیا، ان پر عذاب آیا تو چنگھاڑ کا عذاب آیا۔ ایک اتنی سخت چینخ والی آواز آئی کہ یہ دیکھ رہے تھے سامنے موجود جو کھڑے ہوتے تھے ایک دوسرے کی کھوپڑیاں دگ رہی تھی، ان کے سامنے نظر آ رہا تھا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو طاقت کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، موت جب آئے گی آپ ہزارہا دروازے بند کر کے کسی کونے کمرے میں بھی کیوں نہ بیٹھ جائیں، موت آ کے ہی رہے گی۔ تو میرے عزیزو اپنی پیدائش پر غور کرنا کہ جس رب نے تمہیں، نہ تمہارا کوئی وجود تھا نہ کوئی چیز موجود تھی، ایک ناپاک قطرہ، اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے دنیا میں جسم و جسمانیت کے ساتھ تمہیں پیدا فرمایا، پھر تمہاری نشو و نما ہوئی، پھر موت دے گا، اور زمین میں دفنانے کے بعد لوگ وہاں پر جا کے ان کے عقائد متزلزل ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کتنی ساری زمین کے بعد کیا ہو سکتا ہے ہم دوبارہ اٹھائے جائیں اس میں سے، کیا ایسا لگے گا؟ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا ایک بستی سے گزر ہوا تھا، آپ وہ بستی سے گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا کہ اس بستی کو پورا ہلاک کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا یہاں تو ایسا لگتا ہے کوئی تھا ہی نہیں، کیا یہ دوبارہ بھی زندہ ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے ان پر بھی نیند طاری فرما دی، موت آ گئی 100 سال تک میرے عزیزوں۔ پھر قرآن فرماتا ہے ان کو زندہ کیا گیا
اور کہا گیا تم اپنے آس پاس ارد گرد اپنے کھانے اپنے خچر کو دیکھو، کیا حالت ہے ان کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 100 سال کے بعد اللہ نے انہیں بیدار فرمایا، وہ زندہ ہوئے، اسی حالت میں تھے جیسا سلائے گئے تھے، بال بڑھ چکے تھے، ناخن بڑھ چکے تھے، اتنی ہی کیفیت تھی۔ تو بات یہ عرض کرنی ہے، آگے سورہ بقرہ میں اس کا بھی ذکر آئے گا، میں تفصیل کے ساتھ قرآن کی آیتوں سے پیش کروں گا۔ اتنا عرض کرنا ہے کہ دیکھیں جو رب ہمیں پیدا کرا اور اس نے ہمیں موت دی اور دوبارہ ہمیں اٹھائے گا اور ہمیں لوٹ کے اسی جانب جانا ہے، تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیا اللہ کی نشانیاں انہوں نے نہیں دیکھی؟ کہ رب کی وحدانیت کا انہیں اقرار نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر جو آیت ارشاد فرمائی گئی وہ یہی فرمائی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ اور مزید فرمایا، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وہی ہے جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ هو الذي خلق لكم، تمہارے لیے زمین کو پیدا فرمایا۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں، پہاڑ، سب، چاند، سورج، یہ سب چیزیں کس کے لیے پیدا فرمائی؟ لکم، تمہارے لیے، انسانوں کے لیے یہ چیزوں کو مسخر کر دیا گیا۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد اس چیز کو یوں ہی چھوڑ نہیں دیا گیا کہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے رزق حاصل کرے گا۔ یہ چاند، سورج، زمین، یہ سب چیزیں اللہ نے، سخر لکم الشمس والقمر، چاند سورج کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، اس کی تسخیر تمہارے لیے ہوئی ہے، اس کے ذریعے تم اپنا رزق حاصل کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں اب اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ زمین تو پیدا فرمائی، 7 آسمان بھی جو بنائے گئے تمہارے لیے ہی بنائے گئے۔ یہ 7 آسمان جو بنائے گئے پرت در پرت، اس کو تمہارے لیے بنائے گئے۔ ان سب چیزوں پر اگر غور کرو گے تو ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی، اپنے وجود سے لے کر باہر کائنات کے ذرے ذرے پر اگر آپ نے غور کیا تو رب کی وحدانیت کا اقرار کر بیٹھیں گے۔ کوئی تو ہے جو کائنات کو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جو اتنی بڑی دنیا کو تشکیل دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں، بغیر کسی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک دہریہ، اس سے مناظرہ ہوا تھا، تو مناظرے میں یہ کہا اس نے کہ تو رب کو مانتا ہے، رب کو ماننے کی دلیل پیش کر۔ آپ ایک ندی کے کنارے تھے، اس ندی کے پاس آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ ایک ندی کے پاس ایک کشتی ہے، اس کشتی میں سارا سامان خود بخود لدنا شروع ہو گیا اور وہ کشتی خود بخود چلنے لگ گئی اور دوسرے پار پہنچتی ہے، سارے سامان خود بخود اتر گئے۔ اس نے کہا یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کشتی کو اگر چلانا ہے تو کوئی چلانے والا موجود ہونا چاہیے، بغیر کشتی کے نہیں ہو سکتا۔ تب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ جب ایک چھوٹی سی کشتی بغیر کسی انسان کے اس میں سامان نہیں جا سکتا، بغیر کسی انسان کے وہ دوسرے پار نہیں جا سکتی، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہو اتنی بڑی کائنات بغیر کسی کے چلائی چل رہی ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اپنے وجود سے لے کر، قرآن نے کہا نا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو، تم اپنی پیدائش، اپنی موت، اپنی حیات، دوبارہ اٹھایا جانا اور اس کائنات کی تشکیل سب پر نظر کرو تو ایک چیز واضح طور پر سمجھ میں آئے گی، وہ چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہے، کوئی تو ذات ہے جو ان چیز کو چلانے والی ہے۔ میرے عزیزوں، ان سب چیزوں پر نظر ڈالنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے جو آگے کی آیت پیش کرتا ہوں، بالخصوص آپ نے بہت بار اس کی تفسیرات اور تشریحات سماعت کی بھی ہوں گی، لیکن کچھ الگ نکات کے ساتھ آپ کے سامنے باتوں کو پیش کروں گا۔ یہ زمین کا بنایا جانا، آسمان کا بنایا جانا، سب چیزوں کا تشکیل ہو جانا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیتوں کی جو ترتیب رکھی، اب اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا نائب پیدا فرمانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو وہ بولنے لگے کہ ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ کہتے ہیں ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ان سب چیزوں کو سننے کے بعد
کہ اے فرشتوں مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم ہے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر جو آیت شروع ہوئی اس میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے زمین کو بنانا تھا، آسمان کو بنانا تھا، تمام چیزوں کو تشکیل دینی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا کن فیکن، چیزیں تیار ہو گئی۔ انسان کو بھی بنانا ہوتا تو کن کہہ کر فیکن تیار ہو جاتا، لیکن فرشتوں کے سامنے یہ بات کا پیش کرنا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، یہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ رب العزت معاذ اللہ فرشتوں سے اجازت لے رہا ہے؟ تو یہ گمان نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہاں پر مفسرین نے بڑے اچھے نکات پیش کیے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو بات پیش کی وہ مشورتاً پیش کی ہے، مشورتاً پیش کی۔ اور مشورہ دینے کا مطلب یہ نہیں، مشورہ کرنے کا مطلب کہ اللہ رب العزت جو بات کر رہا ہے اب اس سے فرشتے اس پر انکار کریں گے یا دوسری چیزیں کہیں گے۔ فرشتوں نے جو بھی بات رکھی انہوں نے اس کی وجہ یہ رکھی کہ مولا اگر بات اتنی ہے کہ تجھے تحلیل اور تسبیح کا مسئلہ ہے، تیری عبادت کا مسئلہ ہے، تو نحن نسبح، ہم سب سے زیادہ تسبیح کرنے والے ہیں۔ فرشتوں نے یہ بات عرض کی کہ مولا اگر تحلیل و تسبیح کی وجہ ہے کسی کو نائب بنانا تو ہم تو سب سے زیادہ تسبیح بیان کرنے والے ہیں، اور حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو جس انسان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہے اس سے پہلے تو نے جنات کو بھی پیدا کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ انسان جائے گا دنیا میں تو خون بہائے گا، فساد پیدا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی انسان کی تخلیق سے پہلے جنات کی تخلیق ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن، اللہ نے کہا کہ میں نے جنات کو پیدا کیا۔ ان کی پیدائش ہونے کے بعد یہ زمین پر آئے، انہوں نے بے حد خون ریزیاں کی، بہت خون بہایا، بہت فساد برپا کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا ہے فرشتوں جاؤ ان تمام لوگوں کو سمندروں میں، پہاڑ کے نیچے، الگ الگ وادیوں میں قید کر دو۔ ان کو دبا دیا گیا، قید کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اور وہ آج ہمارے سامنے آنکھوں سے اوجھل ہیں، وہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ دکھ نہیں رہے ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ تو انہوں نے فرشتوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ بات رکھی کہ کیا تو اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گا؟ اللہ نے پھر اس پر اپنے علم کا اظہار فرمایا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اتنی بات پیش کی۔ تو پہلی چیز یہاں پر اس چیز کو لے کر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری چیز مشورہ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے۔ کسی بھی معاملات کو آپ کر رہے ہوں تو اس میں مشورہ کریں۔ مشورے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر لیے، یہ ہو گیا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کریں، وشاورہم، قرآن میں حکم آیا اور ان سے مشورہ کرو۔ قرآن مقدس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، اور صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا بھی کرتے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کو لایا گیا تھا تو بہت سارے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ ان کے ساتھ کیا 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 جائے۔ تو کچھ نے کہا تھا آقا انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، ان کی گردنیں مار دی جائے۔ کچھ نے کہا تھا انہیں قید کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آقا ان سے فدیہ لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ مشورہ پسند کیا آپ نے، بہت ساری جگہوں پر مشورے لی گئے۔ جو انسان کسی کا مشورہ نہیں لیتا اکثر و بیشتر وہ خسارہ اٹھاتا ہے میرے عزیزوں۔ آپ تجارت کر رہے ہوں، رشتہ داری نبھا رہے ہوں، کسی سے معاملات کر رہے ہوں، ہر چیز پر غور و خوض کرنا، اس کا مشورہ لینا نہایت ہی ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے فال کھلواتے ہیں کہ دیکھیں ذرا کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، کرتے ہیں کیا ہے، یہ ایک طرح کا مشورہ ہی ہے۔ آپ اپنے لیے جو چیز کو پسند کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ ذرا پتہ کریں اس کے لیے کیا معاملات، ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ کام بھی کروا لینا کہ ہم فلاں معاملات شروع کرنے والے ہیں، آیا یہ میرے لیے درست ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کا مشورہ ہے۔ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی کام کر لے جانا پھر اس میں خسارہ ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ انسان کی فطرت میں عجلت ہے، بہت سارے معاملات میں جلد بازی کر جاتا ہے، تو سنجیدگی سے معاملات کو کرو۔ آپ کی رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک بچے کو اسکول میں ڈالنا ہوتا ہے، کتنی بار 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کہاں پڑھائی اچھی ہے کہاں نہیں ہے، کرتے ہیں یا نہیں، اور پھر غور و خوض کرنے کے بعد اس کی تعلیم کا معاملہ شروع کرتے ہیں۔ تو بچپن سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ماں باپ نے اتنا غور و خوض کیا تاکہ ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں۔
اچھا ڈیولپمنٹ نہ آئے ہمارے اندر یہ ساری چیزیں، تو ہماری زندگی کے آگے کے جو مرحلے ہیں اس میں ہم مشورہ کیوں نہیں کرتے، اس میں غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ دوسری چیز یہاں پر کہ اللہ رب العزت نے نائب بنایا۔ نائب جو ہوتا ہے وہ جو اصل ہوتا ہے اس کے سارے کام کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ نائب جو ہوتا ہے، جو اصل ہوتا ہے اس کے سارے کام کو سنبھالنے والا ہوتا ہے۔ اگر ساری چیزوں کو سنبھالنے والا نہیں ہے تو وہ نائب نہیں۔ اب نائب سے مراد یہاں پر اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ذکر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا تو یہ بھی زمین آسمان بنائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرانا یہ نائب کا سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے نائب کا۔ اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کو افضل بھی رکھا گیا۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا نائب قرار فرمایا۔ نائب قرار ہونے کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ اس کی اور بھی وجوہات ہے لیکن یہ سب سے بڑی وجہ یہاں پر ملتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آگے کی آیت جو آتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش فرمایا گیا اور فرمایا گیا سچے ہو تو تم ان کے نام تو بتاؤ۔ تو کہتے قالوا سبحانک لا علم لنا ما علمتنا، سب فرشتے بولے کہ تجھے پاکی ہے، تجھے ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا بے شک ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اور تو حکمت والا اور علم والا ہے، انک انت العلیم الحکیم۔ اب اس کا پس منظر بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں جب اللہ نے اعلان فرمایا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے حضرت جبریل کو بلایا، اور حضرت جبریل کو بلانے کے بعد کہا اے جبریل جاؤ، جا کر مٹی اٹھا کر لے کر آؤ۔ زمین کو پیدا کیا جا چکا ہے، آسمان کا شامیانہ تانا جا چکا ہے، یہ ساری چیزیں بن چکی ہیں، ابھی حضرت آدم کی تخلیق نہیں ہوئی۔ حضرت آدم کی تخلیق کا اعلان ہوا، حضرت جبریل کو حکم ہے جبریل جاؤ، جانے کے بعد وہاں سے مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبریل زمین پر آتے ہیں، ایک مٹی اٹھانا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کہ ایک ہی جگہ سے اٹھائے، اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے جگہ جگہ سے مٹی اٹھانا، تو کہیں سے سفید، کہیں سے کالی، کہیں سے سخت، کہیں سے نرم، کہیں سے گدلی، الگ الگ طرح کی مٹیاں اٹھائی گئیں۔ تو یہ مٹی اٹھانے کا حکم تھا۔ حضرت جبریل جب آئے اور ان مٹی اٹھانے کا ارادہ کیا تو زمین گڑ گڑانے لگی اور رونے لگی، کہا کہ تو یہ مٹی سے کیا کرنے والے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا اس سے انسان بنایا جائے گا، مٹی رونے لگی اور کہنے لگی مجھے ہرگز مت لے جاؤ، میں اس بات کے لیے گوارہ نہیں کرتی کہ میرے اندر کا کوئی حصہ جہنم میں چلا جائے، میرے اندر کا کوئی حصہ جہنم میں جائے اور اس کے ذریعہ اللہ کی نافرمانی ہو۔ اللہ نے تو زمین کو کہہ دیا کن فیکن بن کے تیار ہو گئی، لیکن اسی زمین کا ایک حصہ جو انسان بنتا ہے، زمین بھی جانتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ انسان اپنے رب کے خلاف جائے گی، اس لیے اس زمین نے کہا۔ اب میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمین کو جب اتنا علم ہے کہ آنے والا انسان اللہ کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ غیب کی باتیں بتا رہا ہے، تو جو سید الانبیاء ہیں ان کے غیب کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ ان کے غیب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے اور جا کر کہا مولا وہ رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے زمین، مجھ سے نہ ہو سکا کہ میں اسے اٹھا کر لاؤں۔ بارگاہ رب العزت میں جب یہ بات پیش کی گئی، اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بھی گئے، سیم ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوا۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ تھوڑا سخت، جا کر سخت لہجے سے ساری مٹیوں کو اٹھائے، روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لے کر چلے آئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے عزرائیل، جبریل گئے تھے وہ مٹی نہ لا سکے، میکائیل گئے وہ مٹی نہ لا سکے، تم کیسے اٹھا کر لا سکے؟ کہا وہ رو تو رہی تھی، گڑ گڑا بھی رہی تھی مولا، لیکن تیرا حکم بھی تھا، اسے بھی بجا لانا تھا، تیرا حکم بھی تھا۔ اب اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا کہ تم نے مٹی اٹھائی ہے، تمہیں پتہ ہے کس جگہ کی مٹی ہے، کہاں سے نرم مٹی، کہاں سے سفید، کہاں سے کالی، کہاں سے ٹھکری بچتی ہوئی، کیسی کیا مٹی تم نے اٹھائی ہے، اس کا علم تمہیں ہے، اسی لیے انسان کے روح قبض کرنے کا معاملہ بھی تمہیں سپرد کیا جاتا ہے۔
عزیزان ملت اسلامیہ، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کا معاملہ مٹی کے گڑ گڑانے رونے پر آپ کے اندر رحم کا معاملہ نہیں آیا، اللہ کے حکم کو انہوں نے بجا لایا، اس کو ترجیح دی، وہی اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے بھی آئیں گے۔ انسان روتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، ایڑیاں رگڑتا رہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حکم کو بجا لائیں گے۔ اب یہی حکمت بھی ہے کہ انسان جس جگہ کی مٹی سے بنا ہوتا ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کی تدفین بھی وہیں ہوتی ہے۔ جس جگہ کی مٹی سے انسان تشکیل پایا ہے، اس کو دفنایا بھی اسی جگہ پر جائے گا۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص، اس وقت حال ایسا تھا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام لوگوں کے سامنے آ جایا کرتے تھے روح نکالنے کے لیے، سامنے آتے تھے۔ اب تو ایسا نہیں ہوتا، جس کی موت آتی ہے، جس کے انتقال کا وقت آتا ہے، اس کو ہی صاف نظر آتے ہیں، باقی لوگ کو تو دکھتے نہیں۔ لیکن اس وقت ایسا تھا، جو دوسرے لوگ موجود ہوتے تھے وہ بھی دیکھتے تھے، سامنے موجود ہو جایا کرتے تھے۔ تو حال ایسا تھا، ایک شخص یوں ٹہل رہا ہے اور دیکھا کرتا تھا حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ خوف زدہ ہو کر کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو زمین و آسمان کی بادشاہت دی، ہواؤں پر بھی آپ کا حکم چلتا ہے، مجھے اس ہوا سے اڑا کر کسی دوسری جگہ پر پہنچا دیں۔ ڈر کر کے کہ اسرائیل علیہ السلام یہاں پر دیکھ رہے ہیں، روح نکال کر لے کر جائیں گے، تو ڈرتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، وہ ہوا ایک جگہ سے اس کو اڑا کر دوسری جگہ لے گئی۔ دوسری جگہ جیسا ہی پہنچنا تھا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح نکالنے شروع کر دی۔ یہاں بات یہ عرض کرنی ہے کہ روح نکالنے کا معاملہ تھا تو جہاں پر موجود تھے وہیں نکال دیتے۔ تو آپ نے کہا دراصل یہ وہاں کی مٹی نہیں بلکہ جہاں پہنچا وہاں کی مٹی سے بنایا گیا تھا، اس لیے اس کی روح قبض کرنے کے لیے میں انتظار کر رہا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ زندگی کا بہت بڑا مرحلہ ہے کہ کون کس جگہ دفن ہوتا ہے، کس کی تدفین کہاں پر ہوتی ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے۔ اور یہیں پر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی شان بھی نظر آتی ہے کہ جس مٹی سے سید الانبیاء ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، اسی مٹی وہیں پہلو میں حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی تدفین ہوئی ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اسی مٹی سے ان یار غار کو بھی بنایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی بنایا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ مٹی کا معاملہ ہے۔ اب مٹی لانے کے بعد حکم ہوا اسے گوندھا جائے، اسے گوندھا گیا، اور گوندھا جانے کے بعد ایک بچتی ہوئی ٹھیکری جیسا، قرآن فرماتا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی ٹھیکری سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، اور انسان کے بعد جنات کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا جو تذکرہ آیا وہ فرما دیا گیا وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں قرآن نے ایک ساتھ بیان فرما دیا۔ اب یہ فرمایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا، ایک جسم تشکیل دیا گیا، تو اس کے اوپر بارش ہوتی رہی، ایک روایت میں 40 سال تک بارش ہوتی رہی۔ ایک دن آپ ہمیشہ سنے بھی ہوں گے کہ 40 دن تک، لیکن 40 سال کی بھی روایت ہے جو تفسیر میں نے پڑھی، 40 سال تک بارش ہوتی رہی، جن میں سے 39 سال تک غموں کی بارشیں ہوتی رہی اور 1 سال صرف خوشی کی بارش ہوئی۔ 1 سال۔ اب انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہمارا خمیر بنایا گیا، ہمارا وجود بنایا گیا، تو اس میں 39 سال تک غموں کی بارش ہوئی ہے۔ جب غموں کی بارش ہوئی ہے تو ہم کیوں کر دنیا میں یہ سوچتے ہیں کہ ہر دن ہمیں خوشی ملتی رہے گی؟ عید آپ مناتے ہیں، کیا ہر دن عید ہوتی ہے؟ ہر دن آپ کا عید کا گزرتا ہے؟ سال میں ایک ہی بار عید آپ مناتے ہیں۔ جو بھی خوشیاں ہوتی ہیں آپ ایک ہی بار تقریباً اس کا پوری طور پر لطف لیتے ہیں۔ ہر دن اگر عید کا منا دیا جائے تو اس عید کی اہمیت بھی نہیں رہتی اور وہ عید جیسا بھی نہیں ہوگا، عام ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزوں، زندگی میں یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہمارے خمیر کے اندر یہ چیز رکھی گئی کہ غموں کا زیادہ معاملہ آئے گا تو اب اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی تکلیفیں آنے والی ہیں اس پر رب کا شکر بجا لانا چاہیے کہ مولا خوشیاں بھی تو نے دی تھی، غم بھی تیری جانب سے ہے۔ لیکن انسان کی حالت ایسی ہے، انسان کا ایک بہت بڑا المیہ ایسا ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو اس کا صحرا اپنے سر پہ باندھتا ہے، اور جیسے ہی غموں کا معاملہ آیا
اس تمام چیزوں کو منسوب رب کی جانب کر دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کا معاملہ ہے۔ انسان کو کامیابی پڑھائی میں، نوکری میں، کسی چیز میں بھی ملی، اللہ ماشاء اللہ جو بولتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اکثر و بیشتر انسان اپنی مشقتوں کو، ارے میں نے کئی جگہ انٹرویو دیا، ارے میں نے کئی سال تک پڑھائی کی، ارے میں نے بہت تجربے حاصل کیے، کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھائیں، سب گنانا شروع کر دیتا ہے، وہ ساری چیزیں گنا ڈالے گا۔ اور جب ذرا سی پریشانی آئی، جاب لیس ہو گیا یا کوئی چیز کا خسارہ ہو گیا، ارے اللہ کو جیسا منظور تھا ویسا ہوا، اللہ کو جیسا منظور تھا ویسا ہوا۔ تو برائی کی جو ہمارے درمیان تکلیف پہنچتی ہے، مشقت پہنچتی ہے، ان کی مناسبت اللہ کی جانب کر دینا، اور جو بھی ہمیں اچھائی پہنچتی ہے اس کا صحرا سر پہ باندھ دینا، یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ اچھی چیز یہ ہے کہ جب جب آپ کو بھلائی پہنچے تو بھی کہو شکر ہے اللہ کا، اور جب جب تکلیف پہنچے تو بھی کہو شکر ہے اللہ کا، اس کی جانب سے ہے، اس نے تکلیف دی ہے، وہی آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ ہمارے اندر اعتقاد ہونا چاہیے میرے عزیزوں۔ تو یہ مٹی کے معاملات، اب پتلا بنایا گیا، پتلا بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کا جب یہ اعلان ہو چکا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو شیطان چونکہ یہ تو ملائکہ کا سردار تھا، اس نے پڑھایا تھا، استاد تھا، معلم تھا، معلم ملائکہ تھا، یہ چونکہ اپنی فراست اور ذہانت سے سب چیزوں کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا، تو یہ جانتا ہی تھا ساری چیزیں کیا ہیں۔ یہ پتلا بنانے کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا جا کر طواف کرو، دیکھو ارد گرد کہ کس طرح بنایا گیا ہے۔ سب طواف کر رہے تھے فرشتے، یہ شیطان بھی آیا، اور آنے کے بعد اس نے طواف کرنا شروع کیا، ہر جگہ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو اس نے ایک جگہ دیکھا، وہ جگہ پیٹ کی تھی، کہا یہ کیا بنایا گیا ہے، اس کے اندر ایک چیز ایسی ہے جو خالی ہے، جب یہ خالی ہوگی تو انسان بے چین ہو کر بھاگے گا، اور جب یہ بھر ہو جائے گی تو یہ چل بھی نہ سکے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز تھا پیٹ کا یہ میدہ۔ آج روزے کی حالت ہے، اس لیے اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج مسجدوں میں کثرت کے ساتھ لوگوں کا بیٹھ جانا، ساری چیزیں ہوتی ہیں، عام دنوں میں بھی ظہر کے بعد درس ہوتا ہے، لوگ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میرا ایک چھوٹا سا سوال، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بولے کہ ہماری چھٹیاں تھیں اس لیے ہم بیٹھے، لیکن ہونے کے بعد اگر چھٹیاں بھی رہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں نہیں رکتے، ان میں ایک دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ انسان کا پیٹ، اس کا بھوکا رہنا، اس کی طرف توجہ کہ کھانے کا وقت ہے، کھانے کے لیے جانا ہے، گھر پہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، دیگر چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں۔ آج یہ پیٹ خالی ہے تو عبادت کی طرف رغبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو شیطان نے دیکھ کر کہا کہ اس کے ذریعے تو میں انہیں آرام سے ورغلا دوں گا، انہیں آرام سے بہکا دوں گا، لیکن وہیں پیٹ کے بعد ایک دوسری چیز اس نے دیکھا، کہا ہاں جسم کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکتا، کہ شاید مجھے لگتا ہے یہی مخزن الہی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا نائب بنایا ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ روایتوں میں ہے، تفسیر میں، وہ چیز دل ہے، وہ دل ہے۔ اسی لیے کہا گیا قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے، مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس دل کے ہی معاملات سب سے زیادہ ہیں، اس دل کا یہ چھوٹا سا جو لوتھڑا ہے، اسی لیے کہا گیا اگر یہ سدھر گیا تو پورا جسم سدھرا ہوا ہے، اور یہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑا ہوا ہے۔ اس کے سدھارنے میں اور اس کے بگڑے پن پر سب سے زیادہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ دل کو سب سے بڑا مفتی قرار دیا گیا۔ دل کو، دماغ تو سوچتا ہے، دماغ میں خیالات آتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دل اس چیز کے کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ آپ کے سامنے بہت سارے لوگ مشورے پیش کریں گے، آنے جانے کی بات کریں گے، آپ کے متعلق یا آپ کے خلاف بات کریں گے، آپ ایک ہی چیز کو لے کر انسان کو مطمئن کر دیتے ہو اور اپنی بات رکھ دیتے ہو، کیسا بھی ہے بات صحیح ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا ہے۔ یہ بولتے ہیں نا، میرے دل میں اس کی خلش ہے، مجھ میں وسوسے آ رہے ہیں، ساری چیزیں دل کو لے کر آپ بیان کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، دل کو مفتی قرار دیا گیا۔ تو شیطان نے جب طواف کیا تھا تو پیٹ کی جانب دیکھ کر جو انسان کی کمزوری ہے وہ بھی بتا دیا، اور انسان کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے دل، یہ لوتھڑا گوشت کا، وہ بھی بتا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے تصوف کی ایک بات کرتا ہوں۔ یہ مخزن الہی کا جو مرکز ہے، یہ جو دل ہے، آپ جانتے ہیں کہ پورے خون کو صاف کرنے کا کام، فلٹر کرنے کا کام جسم کے اندر کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ یہ دل ہی کرتا ہے نا، یہ دل ہی ہے جو جسم کے اندر خون کو صاف کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان انسان کے خونوں کے ساتھ، اس کے ساتھ دوڑتا ہے،
انسان کے ساتھ مجرد دم کا حکم آیا کہ خون میں دوڑتا ہے، جس طرح خون دوڑ رہا ہے، شیطان پورے خون میں دوڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ہی جگہ پر ہے جہاں وہ خون صاف ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ جب دل صاف ہوگا تو اس سے گزرنے والے جتنے بھی پانی ہوں گے وہ صاف ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ٹاکی رکھ دی جائے، آپ ٹوٹی کو کھولتے رہو، آپ ٹوٹیوں کو کھولتے رہو، پانی جو نکلے گا صاف آئے گا یا گندا، یہ کہاں سے ڈیسائیڈ ہوگا؟ جب اوپر کی ٹاکی صاف ہوگی۔ ٹاکی ہی گندی ہے، آپ لاکھ نل کو صاف کرتے رہو، بناتے رہو، سنوارتے رہو، سب چیز کرتے رہو، وہ پانی گندا ہی آتا رہے گا۔ اسی طرح دل اگر گندا ہے، آپ لباس چاہے جتنے اچھے پہن لو، نگاہ بھی گندی ہوگی، زبان بھی گندی ہوگی، اخلاق بھی گندا ہوگا۔ اور اگر دل صاف ستھرا ہے، لباس اگرچہ آپ کے پاک صاف نہ ہوں، صاف ستھرے نہ دکھتے ہوں، لیکن آپ کے اخلاق خوشبو دیں گے، آپ کی زبان سے میٹھے الفاظ نکلیں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی نظر آئیں گی میرے عزیزوں۔ اس لیے دل کو صاف رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب میں بات کو آگے بھی بڑھاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جب بنایا گیا اور اس کا جب طواف کیا جا رہا تھا تو شیطان نے آپ کے پتلے پر دیکھ کر اسی پیٹ کی جانب تھوک بھی دیا تھا، اسی پیٹ کی جانب تھوکا تھا، چونکہ شیطان کا تھوک ناپاک، اس کا تھوک ناپاک۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس نے تھوکا ہے، اے جبریل اس تھوک کی جگہ سے مٹی نکالو اور تم جو چاہو بنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ کے پاس جو تھوک لگا تھا اس کو حضرت جبریل علیہ السلام نے نکالا اور اس سے کتا بنا دیا۔ کتے کی جو تشکیل، آج کتا جو ہمارے ایک بار بلانے پر دم ہلا کر یوں آ جاتا ہے اور وفاداری دکھاتا ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک انسانیت سے بہت انسیت رکھتا ہے، بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری مٹی سے ہی بنا گیا ہے، ہماری مٹی کا ہی ایک حصہ ہے، اس کی تشکیل شدہ چیز ہے یہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اب بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے پھر وہ ناپاک کیوں ہیں، پالنا کیوں نہیں جائز ہے؟ مطلب پالنے کی اس کی صورتیں ہیں، اگر آپ چوکی داری کے لیے رکھتے ہیں، گھر کے باہر رکھتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں، گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ کتا بنفس نفیس پورا ناپاک نہیں ہے، خنزیر نجس العین ہے، اس کا بال ناپاک ہے، لیکن جو کتا ہوتا ہے وہ پورا نجس العین نہیں، بلکہ اس کا جو لعاب گر رہا ہوتا ہے، جو تھوک گر رہا ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کسی جگہ سے گزر رہے اور کتا ٹچ ہو کر چلا گیا تو فوراً جاتے کپڑے چینج کر لیتے ہیں، نہا کر آتے۔ اگر آپ کا یہ احتیاط ہے تو کمال احتیاط ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ میں ناپاک ہو گیا تو یہ غلط ہے۔ بات کو سمجھے، اگر آپ کا کمال احتیاط ہے کہ آپ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا، وسوسے آئے گا کہ آپ کو کتا ٹچ کر کے کیا اچھا نہیں لگتا، آپ اس حالت میں اللہ کی عبادت کرنے جائیں تو آپ نہا رہے ہیں، کپڑے کو چینج کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے اوپر یہ حکم لگا دیا کہ کتا مجھے ٹچ ہو کر گیا ہے، میں ناپاک ہو گیا، تو یہ غلط ہے۔ ہاں، ناپاکی کی حالت ٹچ ہونے میں کب ہوگا کہ کتا جیسے بہت ساری جگہوں پر دیکھیں کہ وہ گٹر میں بیٹھا ہوتا ہے، گرمیوں کے موسم میں اکثر وہ نالیوں میں گھس جاتے ہیں، گٹر میں پانی میں گھس جاتے ہیں،